حامد رانا صاحب کی نظر ایک واصف صاحب کا شعر کہ ہوں چراغ داغ بنا ہوا سر شام جلتا ہوں شوق سے، ہوں چراغ داغ بنا ہوا سر شام جلتا ہوں شوق سے، میرے پاس آئیں گے وہ کبھی جنہیں ایک سحر کی تلاش ہے۔ اب میں خانوادہ سادات کے ایک روشن چراغ محترم جناب ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اسپین کے اولیاء کے حوالے سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور چیئرمین بیت المال سیالکوٹ ہیں، جناب ضیاء الحسنین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، اور آج کی ایک خوبصورت تقریب سعید جو بر صغیر کے عظیم شخص کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ بر صغیر میں نام بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو ان کے پاس گنے چنے شخص موجود ہیں، اور ان کا وہ کام بھی نہیں جو اس بر صغیر کے اسکالرز نے، شعراء نے یا دیگر نابغہ روزگار ہستیوں نے کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بر صغیر میں جہاں خواجہ غلام فرید جیسا شخص موجود ہو وہاں نام بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ جہاں پر آپ کو میاں محمد بخش جیسی شخصیت ملے وہاں بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ خواجہ غلام فرید کے قبیل کا شخص ہے اور میدان میں آ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ میاں محمد بخش کے اسی قبیل سے ہیں۔ تو میں صرف مختصر اپنی گفتگو کروں گا۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کی تحریروں کا سوشیو ریلیجیس اسپیکٹ، مذہبی، سماجی اور مذہبی پہلو۔ کسی بھی قوم میں، بڑی شخصیت میں یہ پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ایک تو وہ نباز قوم ہوتے ہیں، دوسرا وہ نباز عصر بھی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ روح عصر سے خطاب کرتے ہیں اور اپنے زمانے کے مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 100 فلسفی یا دانشور ایک طرف ہوں وہ پھر بھی صوفی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ صوفی جتنا نہ تو ادراک رکھتے ہیں نہ شعور رکھتے ہیں۔ آپ مغربی مفکرین جو ہیں، سیگمنٹ فرائڈ اور ولیم جیمز کو پڑھیں، ان کا شعور اور ان کی فکر کے پہلو ابھی تک نامکمل ہیں، ابھی تک وہ مکمل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اگر معرفت کے لیے صرف اور صرف عقل موجود ہوتی ہے، لیکن صوفی کے لیے الہام بھی موجود ہوتا ہے، وجدان بھی موجود ہوتا ہے، اور صوفی کا تعلق علم حاصل کرنے کے لیے الم نشرح لک صدرک، اللہ کے محبوب
محمد الرسول اللہ کے سینہ اطہر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ علم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اقبال نے اشارہ کیا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو حضرت واصف علی واصف کے علم کا منبع، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لفظ 1 پاؤنڈ کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں سے علم لے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت احمد ندیم قاسمی فرماتے تھے، میں علم کے صحراؤں میں جلتا رہا تمام عمر، میں علم کے صحراؤں میں جلتا رہا تمام عمر، ان علم کے صحراؤں میں موج صبا بھی آپ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ان کے صحراؤں کو جب موج صبا چلتی ہے تو معطر بھی کرتی ہے، انہیں منبر بھی کرتی ہے، انہیں سکون بھی عطا کرتی ہے۔ تو واصف علی واصف صاحب کا جو علم ہے اس کا مرکز اور منبع ایک تو خاک مدینہ ہے اور دوسرا نجف ہے۔ یہ ابھی ڈاکٹر قادری صاحب نے جو پڑھا، یہ علی عرفان کا در ہے، علی گویا ولی گر ہے، علی مستی کا ساغر ہے، اور میں علی وارث پیمبر ہے۔ یہ علم حضرت واصف صاحب کا کہاں سے آیا؟ یہ محمد الرسول اللہ کے سینہ اطہر سے۔ ایک صوفی کہتے ہیں کہ روشن فکر وہ ہوتا ہے جو جہاں شناس ہو۔ میں آخری بات تک آ چکا ہوں، یہ آخری بات ایک صوفی کا قول نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں روشن فکر وہ ہوتا ہے جو جہان شناس ہو، روشن طبع وہ ہوتا ہے جو خود شناس ہو، اور روشن دل وہ ہوتا ہے جو خدا شناس ہو۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، روشن فکر وہ ہوتا ہے جو جہان شناس ہوتا ہے، اور روشن طبع خود شناس ہوتا ہے، روشن دل خدا شناس ہوتا ہے۔ لیکن ایک چوتھا درجہ ہے، وہ ہے عارف باللہ کا۔ عارف باللہ خود شناس بھی ہوتا ہے اور جہان شناس بھی ہوتا ہے، اور عارف باللہ خدا شناس بھی ہوتا ہے۔ آپ واصف علی واصف صاحب کے تمام کلام کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، واصف صاحب خود شناس بھی تھے، یہ جہان شناس بھی تھے اور خدا شناس بھی تھے۔ میں ان کی تحریر صرف ایک پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس جو ان کی کتاب پڑھی ہے یہ 2004 کی ہے۔ زمانہ طالب علمی تھا تو واصف صاحب سے جو پہلا تعارف میرے کلاس فیلو نے کیا، اور وہ شعر سنائے انہوں نے مجھے کچھ، تو میں یہ شعر آپ کو سناؤں گا۔ تو ان شعروں سے مجھے واصف صاحب سے محبت ہوئی تھی۔ تو یہ شعر تھے، یہ آج سے 17 سال قبل کی بات ہے، کہ ہتھوں باز اڑا کے سسی تھلاں دے وچ رلی، ہتھوں باز اڑا کے سسی تھلاں دے وچ رلی، چلی واہ وچھوڑے والی کونج پئی کرلاوے، دیوے خوشیاں دے بجھ جاندے تے ہاسے ہنجو بن جاندے، وس دے شہر نہ ملدے جتھے ڈیرا عشق لگاوے۔ تو یہ وہ اشعار تھے۔ یہ شعر سننے کے بعد میں نے یہ کتاب خریدی تھی، اس میں صرف ایک نمونہ کلام، طوالت زیادہ ہو چکی ہے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، اگر عشق کو تمنائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیں تو اس میں فراق کا ہونا لازمی ہے۔ یہ صرف اتنے سے جملے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا فل سٹاپ بھی معنی رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر عشق کو تمنائے حبیب کا نام دیں تو اس میں فراق کا ہونا لازمی ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کا سب سے قیمتی تحفہ اپنے محب کے لیے فراق کا تحفہ ہے۔ اور یہ اس کے پیچھے آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ کو
اس لائن کی سمجھ آ جائے گی جس کو آپ نے کوزے میں بند کیا ہے کہ فراق کے لمحے کیسے شخصیت ساز زمانے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ نے اس بر صغیر کو بڑی عظیم شخصیات سے نوازا ہے۔ ہم 3 سال قبل چائنا گئے تو چائنا والے ہمیں اپنے جو نابغہ روزگار ہستیاں تھیں ان کا تعارف کرواتے تھے۔ تو جو گائیڈ تھے ہمارے ساتھ وہ ہمیں ایک شاعر کے پاس کے یادگار پہ لے کے گئے، بہت بڑی جگہ تھی، لوشن اس کا نام تھا۔ وہ راستے میں جو ہماری گائیڈ تقریباً 1 گھنٹہ بولتی رہی کہ وہ لوشن ایسا ہے، لوشن ایسا ہے، اور انہوں نے اس کے پورے گھر کو، جہاں وہ کھڑا ہوا، وہ جہاں بیٹھا، جو کبھی وہ کسی جگہ سے گرا، انہوں نے اس جگہ کو بھی محفوظ کر رکھا تھا کہ لوشن صاحب یہاں پہ گرے تھے۔ کتنا بدقسمت ہے ہم لوگ، اللہ نے ہمیں غلام فرید دیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہمیں میاں محمد بخش جیسی شخصیت سے نوازا، ہمیں پیر مہر علی شاہ دیا، لیکن حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم ناقدر لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دنیا کو بتا رہے ہیں ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، اور جن کے پاس سب کچھ ہے وہ اپنا سارا کچھ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو بڑی شخصیات ہیں ان کا پیغام ہمارے نوجوانوں تک پہنچایا جائے، ہماری اگلی نسل کو پتہ چلے کہ بر صغیر نے کتنی بڑی شخصیات کو جنم دیا تھا۔ طوالت کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کا۔ جزاک اللہ۔